قرآن کریم کی مختصر مگر جامع تفسیر۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن لرننگ ود حافظ محبوب کے پلیٹ فارم سے میں پروفیسر حافظ محبوب احمد آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی تشریح کے اگلے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 148 سے لے کر 150، یہ 48، 49، 50 یعنی 3 آیات کی جو ہے وہ تشریح و تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 147 تک کی جو آیات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں بلا تاخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اچھا، اب میں یہ کروں گا کہ بجائے اس کے کہ سارا سیگمنٹ ایک ہی مرتبہ پہلے پڑھوں پھر اس کی ساتھ ساتھ تفسیر بیان کروں بعد میں، یعنی کہ تو میں وقت بچانے کے لیے اب ساتھ ساتھ ہی پڑھوں گا، ساتھ ساتھ ہی اس کی جو ہے تفسیر ہی یا مطالب معانی جو ہیں وہ بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے جو سیگمنٹ ہوگا اس کا ایک یوں سمجھ لیں کہ خلاصہ وہ آپ کی خدمت میں تھوڑا سا تعارف کے طور پر پہلے عرض کر دوں گا۔ تو آج کی جو آیات ہیں ان میں بھی تحویل قبلہ کا بیان ہے، اور ان میں تحویل قبلہ کا جو بیان ہے اس میں 2 چیزیں ہیں بیسیکلی۔ ایک تو یہ کہ اس کی حکمتیں کیا تھیں، دوسرا پھر یہ ہے کہ اس حکم کو مقرر سہ مقرر بیان کیا تاکید کے ساتھ کہ یہ حکم جو ہے قیامت تک کے لیے ہے اور بڑا ہی اہم حکم ہے۔ تو آئیں باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ ہر کسی کے لیے ایک جہت ہے کہ جس کی طرف وہ منہ کرنے والا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس نیکیوں کی جانب سبقت کرو۔ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ جل شانہ تمہیں اکٹھا کر لے گا، یعنی قیامت کے روز۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ جل شانہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں ایک اہم اعلان کیا گیا کہ جو بھی مذہب و ملت ہے اس کا ہم نے کوئی قبلہ جو ہے وہ ضرور مقرر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہود کا بھی الگ قبلہ ہے، اور پھر بعد میں نصارہ جو ہیں ان کا بھی الگ قبلہ ہے۔ بیت المقدس کی ایک جانب جو ہے وہ یہود کا قبلہ کہلاتی ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ نصارہ کا قبلہ کہلاتی ہے۔ اور یہی اس میں ایک حکمت بھی ہے کہ جب ہر ملت کا اللہ جل شانہ نے قبلہ رکھا ہے تو وہ ملت جو کہ آخری ملت ہے، قیامت تک باقی رہنے والی ملت ہے، اس کا قبلہ کیوں کرنا ہوگا۔ تو ایک طرح سے ایک اس میں حکمت بھی بیان کی گئی۔ اس کے بعد فاستبقوا الخیرات کے ذریعے یہ بیان کیا گیا کہ یہ تو ایسا حکم ہے جو کہ خیر ہی خیر ہے، سراپا نیکی ہی نیکی ہے، بس اس پر عمل کر گزرو، جتنا بھی تم سے ہو سکے نیکیوں پر عمل کرو۔ آگے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اے پیغمبر آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں بس اپنا رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف رکھیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک یہ حکم تیرے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ جل شانہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس اپنا رخ مبارک مسجد حرام کی طرف رکھیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا۔ آگے مجموعی طور پر امت کو پھر حکم ہوا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف رکھیں۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف، تمہارے مخالف کوئی دلیل نہ رہے۔ ہاں، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے کہ جو ان میں سے ظالم ہیں، یعنی جو ظالم ہیں، جن کی سرشت میں ظلم ہے، جن کی فطرت جو ہے وہ حق پرستی سے دور ہے، وہ تو کٹ حجتی پہ اتر آئیں گے اور کٹ حجتی کریں گے، وہ لازماً تم سے جو ہے وہ جھگڑیں گے، پھر بھی جو ہے تحویل قبلہ پر اعتراض کریں گے کہ دیکھیں جی پہلے قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا، اب جو ہے وہ بیت اللہ ہو گیا، ایسا کیوں ہوا؟
لیکن ان کے بارے میں فرمایا فلا تخشوہم، بس آپ نے ان کے اعتراضات سے ڈرنا نہیں، وخشونی، اور بس مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یہاں پھر آ کر جو ہے بیت اللہ کی یعنی تحویل قبلہ کی، یا یوں سمجھیں کہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنانے کی دو اور حکمتیں جو ہیں وہ بیان کی گئیں کہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دوں۔ یعنی یہ جو نعمت ہے ایک اللہ جل شانہ نے دی ہے اہل اسلام کو، کہ ان کو الگ پیغمبر دیا، الگ شناخت دی، تو پھر ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ اس نعمت کو مکمل کرتے ہوئے ان کا ایک الگ قبلہ بھی جو ہے وہ مقرر کر دیا جائے۔ اور آگے فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ، یعنی تاکہ قبلہ کے حوالے سے قیامت تک کے لیے کوئی ابہام نہ رہے، سب پر یہ مسئلہ روز روشن کی طرح واضح ہو جائے، سب اس سیدھے راستے کو حاصل کر لیں، پا لیں کہ اب قیامت تک کے لیے یہی قبلہ جو ہے وہ رہنا ہے۔ اچھا، اب اگر ان تمام آیات کو اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تحویل قبلہ کی 5 حکمتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ پہلی حکمت جو اس سے پہلے گزر گئی شروع پارے میں، یعنی دوسرا پارہ جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، جس کا آغاز ہو رہا ہے جہاں سے، وہیں گزر گئی کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون تو اس حکم پر عمل کرے گا اور کون اس حکم پر عمل نہیں کرے گا، یعنی ایک طرح سے اہل اسلام کا ایک طرح سے امتحان ہوا۔ دوسری حکمت یہ بیان کی گئی وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ جب ہر ملت کا ایک الگ قبلہ ہے تو پھر اہل اسلام کا الگ قبلہ کیوں نہ مقرر ہو۔ 2 حکمتیں ہو گئیں۔ اس کے بعد تیسری حکمت یہ بیان کی گئی تاکہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ جو مخالفین ہیں، جو یہود ہیں، ان کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات میں یہ بات لکھی ہوئی تھی تورات و انجیل کے اندر کہ وہ جو آخری پیغمبر ہوگا وہ ذو قبلتین ہوگا، اس کے 2 قبلے ہوں گے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 2 قبلے نہ ہوتے تو یہود کے پاس، مخالفین کے پاس اعتراض کرنے کا ایک موقع تھا، تو اس طرح سے وہ موقع بھی جو ہے نہ رہا ان کے پاس، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا حق ہی حق ہیں، تو یہ حق بھی ان پر واضح کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے یہ 3 حکمتیں ہو گئیں۔ چوتھی حکمت اتمام نعمت، کیونکہ جب اہل اسلام کو اللہ جل شانہ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، الگ پیغمبر دیا، سب سے کامل پیغمبر دیا، کامل شریعت دی، تو الگ شناخت دی، تو الگ شناخت جب دی تو پھر ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ اس نعمت کا اتمام کرتے ہوئے ایک الگ قبلہ بھی دے دیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ 4 حکمتیں ہو گئیں، اور 5ویں حکمت وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ قیامت تک کے لیے یہ بات طے کر دی جائے کہ آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد اب قبلے کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اب قیامت تک کے لیے یہی قبلہ جو ہے وہ رہے گا۔ تو اس طرح سے یہ 5 حکمتیں اس میں آ گئیں۔ اس کے بعد اب ایک چیز رہ جاتی ہے کہ یہ جو بار بار حکم آیا ہے قبلے کی طرف منہ کرنے کا، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اس کے علماء تفسیر نے 2 جوابات جو ہیں وہ دیے ہیں۔ میں دونوں کا خلاصہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ یہ حکم جو تھا ایک بڑا ہی نادر قسم کا حکم تھا، ایک بڑا ہی انقلابی حکم تھا، ظاہر ہے قبلے کا ہی تبدیل ہو جانا، تو اس لیے اس کو مقرر کہا گیا، مقرر اس حکم کو دیا گیا تاکہ اس میں کسی قسم کا تردد نہ رہے، تاکید ہو جائے بار بار۔ دوسری اس کی توجہ جو ہے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کی ہے، اس کی روشنی میں اس کی یوں سمجھنے کا خلاصہ یوں تحریر کر سکتا ہوں کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 3 حکم ہیں۔ یعنی پہلے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس کے بعد پھر آگے ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ وَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ ہے، اور 2 مرتبہ یوں سمجھ لیں کہ امت کو مخاطب کر کے کہا گیا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ تو ہم اس کو یوں تقسیم کر سکتے ہیں کہ پہلا حکم تو ہوا مطلق حکم، یعنی جب حکم نازل ہوا، یہی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ من حیث خرجتا کا لفظ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، یعنی تب حکم آ گیا کہ اپنا رخ مبارک جو ہے وہ قبلے کی طرف کر لیں۔ اس کے بعد 2 جگہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے ومن حیث خرجتا، ٹھیک، اور 2 ہی جگہ جو ہے وہ امت کو حکم ہے وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ۔ تو اس طرح سے ہم اس کو یوں تقسیم کر سکتے ہیں کہ 2 مرتبہ جو ہے وہ حضر کے لیے حکم ہے، اور 2 مرتبہ جو ہے وہ سفر کے لیے حکم ہے۔
چونکہ دنیا میں ہماری دو ہی کیفیتیں ہو سکتی ہیں، یا انسان حالت سفر میں ہوتا ہے یا حالت حضر میں ہوتا ہے۔ حالت حضر کا مطلب یعنی حالت غیر سفر میں، جب آپ اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں، اپنے شہر میں مقیم، تو دو ہی حالتیں ہو سکتی ہیں انسان کی۔ تو دونوں حالتوں کے لیے اللہ جل شانہ نے جو ہے وہ دو حکم دے دیے ایک طرح سے، یعنی یہاں اور وہاں۔ دوسرے لفظوں کے اندر آپ یہاں مقیم ہو یا وہاں مقیم ہو، ٹھیک، وحیث ما کنتم۔ اس کے بعد پھر سفر کی بھی دو ہی حالتیں ہو سکتی ہیں انسان کی، کبھی آپ یہاں سے سفر کریں گے، کبھی آپ وہاں سے سفر کریں گے، کبھی آپ اے سٹی سے نکلیں گے، کبھی آپ بی سٹی سے نکلیں گے، ٹھیک، یعنی کبھی آپ اے سٹی میں مقیم ہوں گے یا وہاں سے نکلیں گے، یا پھر کبھی آپ بی سٹی میں ہوں گے یا وہاں سے نکلیں گے، یا اس کو ہم یہاں اور وہاں سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ کبھی آپ یہاں ہوں گے، کبھی آپ وہاں ہوں گے، کبھی آپ یہاں سے سفر کریں گے، کبھی آپ وہاں سے سفر کریں گے۔ تو اس طرح سے چونکہ دو ہی حالتیں ہو سکتی ہیں انسان کی سفر میں بھی، کبھی آپ یہاں سے سفر کریں گے، کبھی وہاں سے سفر کریں گے۔ اقامت کی بھی دو ہی حالتیں ہو سکتی ہیں، کبھی آپ یہاں مقیم ہوں گے، کبھی آپ وہاں مقیم ہوں گے۔ تو اس طرح سے اس کو بھی جو ہے 2+2 یعنی 4 طرح سے اس حکم کو بھی بیان کر دیا گیا۔ ایک بات رہ گئی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں خروج کا ذکر ہے اس کی دونوں جگہ نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں اقامت کا ذکر ہے تو وہاں دونوں جگہ امت کا تذکرہ ہے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ تو اس میں میرے نزدیک یہ حکمت ہے کہ اہل اسلام جو ہیں وہ جب بھی کہیں سے نکلیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب بھی سفر کریں گے تو ظاہر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں جو ہے وہ سفر کریں گے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کریں گے اور ان کی تبعیت کے اندر امت جو ہے وہ ساتھ، یا صحابہ کرام جو ہیں وہ ساتھ نکلے گی، جیسا کہ ہوتا تھا۔ اور قیامت تک کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں اس میں یہ بھی ایک طرح سے درس ہے کہ اہل اسلام کو ہمیشہ جو ہے وہ کسی نہ کسی کی اقتداء میں رہنا چاہیے، بالخصوص جب کہیں سفر کا معاملہ ہو، کہیں نکلنے کا معاملہ ہو، کہیں نقل و حرکت کا معاملہ ہو، تو اپنے میں سے کسی کو امیر جو ہے مقرر کر لینا چاہیے اور اس کی تبعیت کے اندر ہی جو ہے وہ سفر کرنا چاہیے، تاکہ سفر جو کہ ایک طرح سے مشکلات سے بھرپور ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی حادثہ سانحہ ہو سکتا ہے، تو ایسے میں اگر کسی کی امامت یا کسی کی امارت یا قیادت میسر ہو تو اس سے آسانی رہتی ہے۔ تو امید ہے کہ اس سے آپ کو یہ جو تکرار ہے ان آیات کے اندر، ان احکامات کے اندر، اس کے حوالے سے بھی آپ کو جو ہے یوں سمجھنے کہ کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہو۔ چنانچہ آج ہم نے آیت نمبر 150 تک کی تفسیر جو ہے وہ مکمل کر لی۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سیگمنٹ کے اندر آیت نمبر 151 سے جو ہے پھر شروع کریں گے۔ دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔